السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، کتاب مشکات المصابیح کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ باب عشرت النساء کی فصل ثانی چل رہی ہے۔ آج ہم اس کی چند احادیث آپ کی خدمت میں رکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ پہلی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، چنانچہ مؤلف رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں: ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی واذا مات صاحبکم فدعوه۔ رواہ الترمذی والدارمی ورواہ ابن ماجہ وعن ابن عباس الی قولہ لأہلی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: خیرکم، خیر کے تعلق سے اس سے پہلے غالباً آپ کے سامنے رکھا گیا ہوگا، یہ اس کی تفصیل ہے اور اصل میں یہ اخیر ہے، اور کثرت استعمال کی وجہ سے حمزہ اس کا گر گیا ہے اور یہ خیر ہو گیا۔ خیرکم، تم میں سے سب سے زیادہ بہتر، اور یہ مبتدا ہوگا اس صورت میں، خیرکم یہ مبتدا ہے، اور اسی طرح سے خیرکم لأہلہ، یہ جو ہے یہ اس کی خبر ہو جائے گی۔ خیرکم لأہلہ یہ پورا جملہ یہ اس کی خبر ہوگی، یعنی تم میں بہتر وہ ہے جو تم میں سے اپنے اہل کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اہل یعنی بیوی کے لیے، گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے، تو تم میں سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جو تم میں اپنے اہل کے لیے زیادہ بہتر ہے، یعنی اپنے گھر والوں کے لیے جو بہتر ہے وہی تم میں زیادہ بہتر ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ گھر والوں کے ساتھ اس کا رہنا سہنا یہ اکثر اوقات ہے، باہر والوں کے ساتھ تو کبھی کبھار رہتا ہے، تو جن کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے، جن کے ساتھ ہمیشہ اس کا رہنا سہنا ہے، ان کے ساتھ اگر کوئی آدمی بھلا ہے، ان کے ساتھ اچھائی اور نیکی کا کام کر رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ کبھی کبھار ملنے والوں کے لیے بھی اچھا ہی ہوگا۔ یہ ایک عام بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ کبھی کبھار انسان ہونے کے ناطے سے اور شیطان کے بہکانے کی وجہ سے اس کے برخلاف بھی ہو جاتا ہے کہ آدمی اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوتا ہے لیکن باہر والوں کے لیے برا ہو جاتا ہے، ان کے لیے جو ہے نقصان کا سبب بن جاتا ہے۔ تو یہ کبھی کبھار کا معاملہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی ہے وہ ایک عموم سے متعلق، یعنی عام بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ عام یہی ہے، عام بات یہی ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے وہ دوسرے لوگوں کے لیے، باہر والوں کے لیے بھی اچھا ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تم میں سب سے زیادہ بہتر ہوں لأہلی، اپنے گھر والوں کے لیے، اور میں تم میں سب سے زیادہ بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے لیے، یعنی اپنی بیویوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، یہ میں سب سے زیادہ بہتر۔ اور یہ ایسا کیوں نہ ہو؟ کیونکہ آپ خیر الناس، تمام لوگوں میں سب سے بہتر ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے جب تمام لوگوں میں سب سے بہتر ہے تو سب سے بہتر اپنے گھر والوں کے لیے بھی ہو۔ باہر والوں کے لیے جب سب سے بہتر ہے تو گھر والوں کے لیے بھی سب سے بہتر ہوں گے۔ تو یہ جو ہے ایک بدیہی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو بیان فرمائی۔ اس کے بعد ایک دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی: وَإِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ، اور جب تمہارا ساتھی انتقال کر جائے، مر جائے، اس کی وفات ہو جائے، اور ساتھی سے مراد کیا ہے؟ نہیں، ساتھ میں رہنے والا کوئی بھی، یا
بیوی یا شوہر وغیرہ میں سے کوئی ہے، یعنی جب وہ مر جائے تو اسے چھوڑو، یعنی اس کے بارے میں اس کی مذمت کرنا، اس کی برائی بیان کرنا یہ چھوڑو، اسے اس کے حال پر رہنے دو۔ جو اس نے کیا ہے وہ اس کو پہنچ گیا ہے، اگر اس نے اچھا کیا ہے تو اچھا، اسے بدلہ مل رہا ہے، اور اگر اس نے برا کیا ہے تو برا اسے اللہ رب العالمین کے ہاں مل رہا ہے۔ جو بھی اس نے کیا ہے وہ اپنے اعمال کو پہنچ چکا ہے، لہذا تمہیں اپنی زبان سے اسے برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے اصل میں حدیث کا معنی۔ آئی بات سمجھے؟ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ جو آدمی اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے وہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی اچھا ہوگا۔ اور اسی طرح سے اگر کسی آدمی کا انتقال ہو جائے تو اس کے تعلق سے کسی بھی طرح کی اس کے عیوب اور نقائص کو بیان کرنا یہ صحیح اور درست بات نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ رب العالمین کے ہاں پہنچ چکا ہے۔ اس نے اگر اچھا کیا ہے تو اچھا بدلہ اسے مل رہا ہوگا، اور اگر اس نے برا کیا ہے تو برائی میں وہ اپنی پہنچ چکا ہے۔ کہتے ہیں رواہ ترمذی و دارمی، اس کو امام ترمذی نے روایت کیا، امام دارمی نے روایت کیا ہے۔ ورواه ابن ماجہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما الى قوله لأہلی، اور ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اس کو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے الى قوله لأہلی، یعنی لأہلی تک، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قول لأہلی تک اسے روایت کیا ہے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ۔ آئی بات میں، یعنی یہ روایت ابن ماجہ نے بھی روایت کی، لیکن حدیث کا جو آگے والا ٹکڑا ہے وہ اذا مات صاحب فدعوہ، یہ ٹکڑا ابن ماجہ میں موجود نہیں ہے، یہ ٹکڑا ابن ماجہ میں موجود نہیں، بلکہ انا خیرکم لأہلی تک حدیث ہے ابن ماجہ۔ آئی بات سمجھ؟ تو یہ حدیث اس تعلق سے بڑی اہم ہے کہ آدمی کو اپنے اہل و عیال، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہیے، اور اس کے اچھا ہونے کا یا برے ہونے کا اندازہ اس کے گھر والوں سے لگے گا کہ اس کے گھر والوں کے ساتھ اس کا معاملہ کیسا ہے۔ اسی طرح سے دوسری حدیث ہے وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واحسنت فرجها واطاعت بعلها فلتدخل من اي ابواب الجنة شاءت، رواه ابو نعیم فی الحلیہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرأة اذا صلت خمسها، عورت جب نماز پڑھے، اپنی نماز کو پڑھے، صلت خمسہ ہے یعنی اپنی نماز کو پڑھے، اور اپنی مراد کیا ہے یہاں ایک، یعنی جو اس پر فرض ہے، اس بنیاد پر یہ کہا گیا کہ وہ اپنی نماز کو پڑھے، اور اس مراد وہی 5 وقت کی نماز ہے، کیونکہ اس پر فرض ہے، عورت ہو یا مرد ہو، تو طہارت کے ایام میں اس پر نماز چونکہ فرض ہے، اس لیے اسے خمسہ یعنی اس کی نماز کا، عورت کی نماز اس کو اس وجہ سے کہہ دیا گیا ہے، ورنہ نماز اس کی تھوڑی ہے، وہ تو اللہ رب العالمین کے لیے پڑھی جا رہی ہے۔ تو یہاں خمسہ جو کہا گیا وہ اس مناسبت کی وجہ سے کہ چونکہ اس کی طہارت کے ایام میں اس پر فرض ہے، اس بنیاد پر اسے کہا گیا، یعنی عورت جب نماز پڑھے، یعنی اپنی 5 نماز پڑھے، یعنی جو فرض اس پر کی گئی، وصامت شہرہا، اور اسی طرح سے روزہ رکھے اپنے مہینے، اور اپنے مہینے سے یعنی رمضان المبارک کا روزہ رکھے، واحسنت فرجہا، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، یعنی اسے جو ہے اپنے شوہر کے لیے اس کی حفاظت کرتی رہے، اور بے حیائی یا بد کرداری وغیرہ کی کاموں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے،
وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، بعل کا مطلب ہوتا ہے شوہر، زوج کے معنی میں، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے. آئی بات سمجھے؟ یعنی کئی چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی عورت سے متعلق کہ ایک تو وہ 5 وقت کی نماز پڑھے، دوسرے رمضان المبارک کے روزے رکھے، قضا اور ادا اور قضا دونوں صورتوں میں، اور اسی طرح سے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری کرے. یعنی یہ 4 چیزیں اگر عورت کرتی ہے فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، تو داخل ہوگی جنت کے دروازوں میں سے جس دروازے سے شاءت چاہے گی. آئی بات میں اگر عورت نے یہ 4 کام کر لیے تو ایسی صورت میں وہ داخل ہوگی جنت کے دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے گی، ان جنت میں جائے گی. اللہ رب العالمین اسے جنت نصیب فرمائے، کیونکہ اس نے نماز اور روزے رکھ کر اللہ رب العالمین کا جو حق اس پر عائد ہوتا ہے وہ حق ادا کر دیا، اور اسی طرح سے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر کے اپنے آپ کو پاک کر لیا، اور اپنی شوہر کی جو چیز تھی اس میں اس نے خیانت سے اپنے آپ کو بچا لیا، اور اسی طرح سے اطاعت و فرمانبرداری کر کے اپنے شوہر کی بھی وہ اطاعت و فرمانبرداری کر دی. تو اب ایسی صورت میں اس عورت پر اور کیا باقی رہتا ہے؟ اللہ کی اطاعت و عبادت کر رہی ہے اور شوہر کی بھی اطاعت کر رہی ہے نیک اور اچھائی کے کاموں میں، تو اب ایسی صورت میں جنت میں سے جس دروازے سے چاہے گی اس سے داخل ہو جائے گی. اللہ رب العالمین اسے داخل فرمائے. رواہ ابو نعیم فی الحلیہ، اس کو امام ابو نعیم نے حلیہ میں روایت کیا ہے، یعنی حلیۃ الابرار میں اسے ابو نعیم نے روایت کیا ہے. لیکن یاد رہے یہ روایت ضعیف ہے، کیونکہ اس میں ایک راوی یزید الرقاشی ہے اور یہ ضعیف راوی، ان پر علماء محدثین نے کلام کیا ہے، اس بنیاد پر یہ روایت ضعیف ہے. آئی بات سنیں؟ تو اس بنیاد پر یہ روایت ضعیف ہے. اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے، وَنَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، رواه الترمذی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو كنت آمر، اگر میں حکم دینے والا ہوتا، آمرو واحد متکلم کا صیغہ ہے، اگر میں حکم دیتا، آئی بات میں احدن کسی کو، ایسجد لأحد کہ وہ سجدہ کرے کسی کو، یعنی میں حکم دیتا کسی کو کہ وہ سجدہ کرے کسی کو، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. آئی بات سنیں، یعنی سجدہ تعظیمی کی بات ہو رہی ہے. یعنی اگر سجدہ تعظیمی کا حکم میں کسی کو دیتا، کسی آدمی کے لیے کہ وہ سجدہ کرے، سجدہ کسی آدمی کے لیے کرے، تو ایسی صورت میں میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. کیوں؟ اس لیے کہ شوہر کا ایک مقام ہے، ایک مقام و مرتبہ ہے، اللہ رب العالمین نے اسے جو ہے عورت پر برتری عطا فرمائی ہے. تو اس بنیاد پر یہ حکم ہوتا اور یہ حکم دیتا کہ عورت اپنے شوہر کو سجدہ کرے. اصل میں اس کا ایک حدیث کا شان ورود ہے، اور وہ یہ کہ صحابہ اکرام دور دراز شام میں یا اسی طرح سے روم وغیرہ میں جایا کرتے تھے، یا اسی طرح سے اور جو دوسری جگہ تھی آس پاس کی جہاں کے بادشاہ اپنے بادشاہ ہوا کرتے تھے، تو وہ دیکھتے تھے کہ وہاں کے عوام اپنے
اپنے بادشاہوں کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہوں کو لوگ سجدہ کر رہے ہیں اور آپ تو ان تمام میں سب سے بہتر ہیں، افضل ہیں، لہذا ہم کیوں نہ آپ کو سجدہ کریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، سجدہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور اگر میں کسی آدمی کو سجدے کا حکم دیتا کہ وہ سجدہ کرے کسی دوسرے آدمی کو، تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن چونکہ سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے درست نہیں ہے، اس لیے عورت کو بھی یہ حکم نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ آئی بات میں؟ تو ایک بات تو اس سے یہ معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہے، کسی بھی انسان کے لیے یہ جائز اور درست نہیں ہے، چاہے وہ سجدہ عبادت ہو یا سجدہ تعظیمی۔ شریعت محمدی میں کسی کے لیے بھی سجدہ کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہے سوائے اللہ رب العالمین۔ اس سے پہلے جو حضرت آدم یا اسی طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدے کیے گئے، وہ ان کی شریعت تھی، ان کی شریعت میں اللہ رب العالمین نے اس چیز کو رکھا تھا تو وہ سجدہ کیا گیا، لیکن شریعت محمدی میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ آئی بات میں؟ دوسری بات، اس سے شوہر کا مقام و مرتبہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ شوہر کا کیا مقام و مرتبہ ہے، کہ اللہ رب العالمین نے صرف یہی ہے کہ وہ عبادت اس کی نہیں کر سکتی ہے، باقی اس کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا اور اس کی خدمت کرنا، یہ ساری چیزیں عورت پر واجب اور ضروری ہے۔ لیکن یاد رہے، عورت کے اوپر جس طرح سے شوہر کے حقوق اللہ رب العالمین نے رکھے، ایسے ہی مرد کے اوپر بھی عورت کے حقوق رکھے، اور دونوں کے حقوق کو آپس میں پورا کرنا، ایک دوسرے کا پورا کرنا ظاہر سی بات ہے لازم اور ضروری ہے۔ تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کا حق بتلایا کہ اگر اسے اگر کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو عورت اس کو سجدہ کرتی۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں، وعن ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایما امرأة، کوئی بھی عورت ماتت مر گئی، وزوجها عنها راض، اس حال میں کہ اس کا شوہر راضی تھا، دخلت الجنہ، جنت میں داخل ہوگی۔ یعنی اگر کوئی عورت اس حال میں اس کا انتقال ہوا ہے کہ اس کا شوہر راضی ہے تو وہ جنت میں جائے گی۔ رواہ ترمذی، اس کو امام ترمذی نے روایت کیا۔ لیکن یاد رہے یہ اس صورت میں ہوگا جب اس نے اللہ رب العالمین کے بھی حقوق کو ادا کیا ہوگا۔ جو اللہ کے حقوق ہیں وہ مقدم ہیں، وہ شوہر کے حقوق سے بھی مقدم ہے، تو شوہر کے جو حقوق ہیں وہ بھی اس نے ادا کی، اور اللہ کا جو حق ہے اس نے وہ بھی ادا کیا ہے، تو ایسی عورت جنت میں جائے گی، جنت میں اللہ رب العالمین اسے داخل فرمائے گا۔ تو یہ بھی عورت پر مرد کا جو حق ہے اس کو ثابت کر رہی ہے، اور مرد کی فضیلت اس سے ثابت ہو رہی ہے، ایک طرح سے شوہر کی فضیلت ایک طرح سے ثابت ہو رہی ہے کہ جنت شوہر کی رضامندی پر موقوف ہے، یعنی رضامند شوہر اگر ہے تو وہ ایسی عورت جو ہے جنت میں جائے گی۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث وعن طلق ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأتي وان كانت على التنور، رواہ الترمذی۔ حضرت طلق ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا الرجل دعا زوجتہ، جب آدمی، الرجل آدمی، یہاں مراد کیا ہے؟ شوہر، دعا زوجتہ اپنی بیوی کو بلائے، یعنی جب آدمی یعنی شوہر اپنی بیوی کو بلائے لحاجت ہی، اپنی ضرورت سے، اپنی ضرورت سے مراد کیا ہے؟ یعنی اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، یعنی جماع کے لیے، یا اسی طرح سے اور کسی خدمت کے لیے، کسی اور خدمت کے لیے وہ بلاتا ہے اسے، فلتأتہ، تو اسے چاہیے کہ وہ آئے، یعنی عورت کو چاہیے کہ وہ آئے، اس کی بات کو سن کر اس کو پورا کرے۔ آئی بات سنوے؟ وَإِن كَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ، اگرچہ وہ تنور پر کیوں نہ ہو، یعنی کھانا بنا رہی ہے، روٹی پکا رہی ہے، روٹی بنا رہی ہے، تب بھی اسے پہلے شوہر کی ضرورت کو پورا کرنا ہے۔ ہاں، تو اتنا مقام و مرتبہ ہے شوہر، لیکن یہ اس صورت میں جب شوہر اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی دعوت نہیں دے رہا ہے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی اگر دعوت دے رہا ہے، یعنی ایسا کام کرنے کے لیے کہہ رہا ہے جس سے اللہ رب العالمین کی نافرمانی ثابت ہو رہی ہے، تو ایسی صورت میں تو شوہر کی بات ماننا جائز اور درست نہیں ہوگا، کیونکہ مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یعنی مخلوق کی اطاعت اللہ کی نافرمانی میں نہیں، یعنی اللہ کی نافرمانی اگر ہو رہی ہے تو ایسی صورت میں مخلوق چاہے وہ شوہر ہی کیوں نہ ہو، اس کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا یہ درست نہیں ہے۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کتنا ہی اہم کام کیوں نہ کر رہی ہو، اگر شوہر اپنی حاجت اور ضرورت کے لیے بلا رہا ہے تو ایسی صورت میں بیوی کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ اس کی بات کو مانے اور اس کو پورا کرے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہتے ہیں وعن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا توصي امرأة زوجها في الدنيا الا قالت زوجته في الحور العين لا توصيه الى آخر الحدیث۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا توصي امرأة زوجها، کوئی عورت اپنے شوہر کو تکلیف نہیں دیتی ہے پھر دنیا کے اندر، یعنی کوئی بھی عورت اپنے شوہر کو تکلیف نہیں دیتی ہے، الا قالت زوجته من الحور العین، مگر اس کی بیوی حور عین میں سے، یعنی حوروں میں سے اس کی بیوی کہتی ہے، یعنی جو جنت میں اس کی بیوی بننے والی وہ کہتی ہے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ یہ جنتی شوہر کی بات چل رہی ہے، یعنی ایسے شوہر کی بات چل رہی ہے جو جنت میں بھی جائے، آئی بات سنیں، اور جو جہنم میں جانے والا ہے تو اس کے تعلق سے یہ بات نہیں ہے۔ تو کوئی بھی عورت اپنے شوہر کو تکلیف دنیا کے اندر نہیں دیتی ہے، مگر اس کی بیوی جو حور عین میں سے ہے کہتی ہے لا تؤذیہ، تو اسے تکلیف نہ دے، تو اسے تکلیف نہ دے، قاتلک اللہ، اللہ رب العالمین تجھے ہلاک کرے، قاتلک اللہ، اللہ رب العالمین تجھے ہلاک کرے، فإنما هو عندك دخیل، بے شک وہ تیرے پاس بطور مہمان ہے، دخیل ہے، دخیل کا معنی ہے یعنی تیرے پاس وہ مہمان ہے، دخیل اے ضیف و ندیم، یعنی وہ تیرے پاس مہمان ہے، کیونکہ یہ چند دن کی زندگی ہے تو مہمان کے طور پر ہے یہ تیرے پاس، اصل ٹھکانہ تو اس کا جنت ہے اور ہمارے پاس وہ
آنے والا ہے۔ قاتلک اللہ، اللہ رب العالمین تجھے ہلاک کر، کیونکہ وہ تیرے پاس دخیل ہے، یوشک ان قریب وہ تجھ سے جدا ہو کر آئے گا، الینا ہماری طرف، ان یفارقک ان قریب وہ آئے گا تجھ سے جدا ہو کر ہماری طرف، آئی بات میں، لہذا تو اسے تکلیف نہ دے، تو اسے پریشانی میں مبتلا نہ کر، اللہ رب العالمین تجھے ہلاک و برباد کر۔ تو یہ بددعا حور عین، حوریں اسے جو ہے بددعا دے رہی ہیں ایسی عورت کو جو اپنے شوہر کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ آئی بات میں، اس کو امام ترمذی نے روایت کیا، ابن ماجہ نے روایت کیا، اور امام ترمذی نے کہا، وقال ترمذی، اور امام ترمذی نے کہا، ھذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے، یعنی یہ روایت جو ہے غریب۔ تو بہرحال یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ شوہر کو تکلیف دینا یہ درست نہیں ہے، اور اگر کوئی عورت شوہر کو تکلیف پہنچاتی ہے تو ایسی صورت میں جس طرح سے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں، اسی طرح سے حور عین جو جنت کی رہنے والی ہیں، جنت میں اسے ملنے والی ہیں، وہ بھی اسے جو ہے بددعائیں کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اللہ رب العالمین تجھے ہلاک و برباد کرے۔ آئی بات میں، تو یہ اس صورت میں ہوگا جب شوہر بھی نیک ہو اور ظلم و زیادتی عورت پر نہ کر رہا ہو، اور اگر وہ بھی ظلم و زیادتی کرے گا تو پھر ایسی صورت میں گویا کہ اس نے اپنا بدلہ یہاں دنیا میں لے لیا ہے، پھر ایسی کوئی چیز اس کے لیے نہیں ہوگی۔ تو یہ چند احادیث شوہر کی فضیلت اور اس کے مقام و مرتبہ کو بیان کرنے کے لیے یہاں مؤلف نے بیان فرمائی ہے۔ آگے اور احادیث اسی تعلق سے ہیں، لیکن اس میں عورت کے حقوق کو بھی بیان کیا گیا۔ تو یہ جو ہے چند احادیث آپ کے سامنے رکھی، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔